السلام علیکم۔ آج ہم ایمان کی بالکل بنیاد یعنی کلمہ طیبہ کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ صرف کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک ایسی زبردست طاقت ہے جو دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے اور ہمیں وہ سچا حقیقی سکون دلا سکتی ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہوتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں، آخر دل کو وہ حقیقی گہرا سکون ملتا کہاں سے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور ڈھونڈتے ہیں، اور اس تلاش کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چلے ایک کہانی سنتے ہیں۔ یہ عمر نامی ایک نوجوان کی کہانی ہے جو شاید ہم میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، جو اپنی زندگی میں کوئی مطلب، کوئی مقصد تلاش کر رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، عمر ایک بہت بڑے سنسان صحرا میں کھڑا ہے، اور یہ صحرا دراصل اس کے اپنے دل کی کیفیت ہے۔ اس نے خوشی، سکون، ہر چیز ہر جگہ ڈھونڈی، لیکن نتیجہ دل خالی کا خالی اور بوجھل ہی رہا۔ لیکن پھر اسی تلاش کے دوران عمر کی ملاقات ایک بہت ہی دانا اور سمجھدار شخص سے ہوتی ہے جو اسے اس کی ساری پریشانی کا حل بتاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب عمر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والی چابی یعنی کلمہ تو بالکل اس کے پاس ہے۔ وہ دانا شخص اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اس چابی کے دو حصے ہیں اور دونوں کو ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے نفی کا، انکار کا، یعنی دل کو ہر اس چیز سے خالی کر دینا جو اصل نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک اندرونی صفائی کی مہم ہے۔ تو لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے نہیں کہنا، ایک بڑی مضبوط نہیں، ہر اس چیز کو نہیں کہنا جسے ہم نے جانے انجانے میں خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ذرا سوچیں، اگر آپ کو ایک کمرہ سجانا ہو تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اسے خالی کریں گے، صاف کریں گے نا؟ بالکل اسی طرح سچائی کے نور سے دل کو بھرنے سے پہلے اسے ہر طرح کی آلائش سے پاک کرنا، خالی کرنا سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے۔ اچھا، تو یہ جھوٹے وقت ہیں کیا جنہیں ہمیں اپنے دل سے نکالنا ہے؟ یہ ہے ہمارا غرور، ہمارا لالچ، ہماری مایوسی، دنیا کی چیزوں سے وہ لگاؤ جو حد سے بڑھ جائے، اور ہر وقت کی پریشانیاں۔ یہ وہ سارے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں کو بھاری کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ، تو دراصل ہم ان سارے بوجھوں سے اپنی آزادی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں ہمارے یہاں ہونے کا مقصد بالکل صاف صاف بتاتی ہے۔ جب مقصد ہی ایک خالق کی بندگی ہے تو پھر دل میں کسی اور کے لیے جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے دل کو خالی کرنے کا یہ پہلا قدم اتنا زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دل صاف ہو گیا، خالی ہو گیا، تو اب وقت ہے اسے سچائی سے بھرنے کا۔ یہ اس پورے عمل کا دوسرا اور مثبت حصہ ہے۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب ہے ہاں کہنا، یہ اقرار کرنا کہ اب اس خالی اور صاف جگہ کو بھرنے کا حق صرف اور صرف ایک ہی ذات کا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ حتمی سچائی کا، اصل حقیقت کا اقرار ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک صاف ستھرا خالی دل جو اب اللہ کی محبت اور اس کے نور کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ روشنی صرف وہیں سما سکتی ہے جہاں اندھیرے کے لیے کوئی جگہ نہ بچی ہو۔ تو دیکھیں، یہ پورا عمل دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف ہے نہیں، یعنی لا الہ، دل سے ہر غلط چیز، ہر بھٹکانے والی سوچ کو نکال باہر کرنا، اور پھر دوسری طرف ہے ہاں، یعنی الا اللہ، اس خالی جگہ پر ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو مضبوطی سے بٹھا دینا۔ یہ جو نہیں اور ہاں کا ملاپ ہے نا، یہی تو توحید کی اصل روح ہے، اس کی بنیاد ہے۔ چلیں، کلمے کا پہلا حصہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سچائی کو ماننے کے بعد زندگی گزارنی کیسے ہے؟ تو یہاں کلمے کا دوسرا حصہ ہماری رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا اقرار دراصل ہمیں ایک عملی نقشہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی اس محبت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پیروی کتنی گہری ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں، بلکہ یہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی محبت کا رشتہ ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔
جب کوئی شخص کلمے کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھ لیتا ہے اور اسے اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو یقین کریں اس کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ چلیں عمر کی کہانی پر واپس چلتے ہیں۔ جب اس نے کلمے کو سمجھا تو اس کا اندر بدل گیا، اور جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو باہر کی دنیا بھی خود بخود بدل جاتی ہے۔ اب وہی ویران صحرا اسے ایک خوبصورت باغ کی طرح لگنے لگا، اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار۔ مسئلہ دنیا میں نہیں ہوتا، مسئلہ تو ہمارے دیکھنے کے زاویے میں ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اسی بات کی گواہی دیتی ہے۔ اصل سکون، حقیقی اطمینان باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اور کلمہ اللہ کی یاد کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اور آخر میں اس سچے اقرار کا انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس حتمی وعدے کی خوشخبری سناتی ہے، یعنی جنت۔ اس پورے سفر کا اس سے بہتر انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر کلمہ واقعی دل کی صفائی کا ایک عمل ہے تو پھر ہم سب کو اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں آخر وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے بت ہیں جنہیں لا کہہ کر نکال پھینکنے کی ضرورت ہے تاکہ اس خالی جگہ پر اللہ کا نور پوری طرح سے سما سکے۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔